ان چیزوں پہ. جی سر، جیسے آپ نے بات کی اس معاملے میں ظاہر ہے قانون سازی کی اور آئینی ترمیم کی تو ضرورت ہے، لیکن اگر اپوزیشن کا دیکھا جائے، آپ نے بھی بات کی اپوزیشن کے ساتھ ان کا جو بیہیویئر ہے اس پہ، جیسے شیخ رشید ہر بات پہ کچھ نہ کچھ ضرور کہتے ہیں. شیخ رشید صاحب اس بات پہ بھی انہوں نے کہا کہ بھائی جس کو اپوزیشن کو، جو گورنمنٹ کو اگر اپوزیشن سے بات کرنی ہوگی تو گورنمنٹ کو طریقہ بھی آتا ہے اور گورنمنٹ کو یہ بھی پتہ کہ کیا بات کرنی ہے. تو اگر وزراء اس طرح کی باتیں کریں گے تو اپوزیشن کے ساتھ ان میں تناؤ پیدا نہیں ہوگا؟ اپوزیشن اس معاملے پہ کیا ان کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ پھر پہلے ہی اسی قسم کی باتیں کر ہی رہے ہیں جس کی وجہ سے اپوزیشن کے ساتھ ان کا ایک فساد ہے، تناؤ ہے، کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے ہی نہیں. اور شیخ صاحب جلتی پہ تیل ڈال رہے ہیں. شیخ اور صاحب پھر بعد میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. نہیں، وہ سازشیں تو نیچرلی ہوں گی. جب آپ ماحول ایسا بنا دیں گے جس میں کہ دشمنی صرف نظر آئے تو پھر لوگ سازشیں کریں گے. اور شیخ صاحب بھی یہ جو بات کر رہے ہیں ان کو نہیں کرنی چاہیے. شیخ صاحب کو چاہیے کہ جا کے ریلوے اسٹیشن پہ بیٹھ کے تو گاڑیاں شاڑیوں کا حساب کتاب دیکھیں، بجائے اس کے کہ ادھر ادھر یہ ہر وقت کوئی نہ کوئی اوٹ پٹانگ بات کرتے رہتے ہیں. تو وہ مناسب نہیں. حکومت کے لیے یہ حکومت کو روکنا چاہیے. انفیکٹ شیخ صاحب کو کیا کہے آدمی، کوئی پرائم منسٹر کو چاہیے کہ شیخ صاحب کو منع کرے کہ جناب بہت ہو گئی، اب آپ اس طرح کے بیانات نہ دیں. اچھا سر، حکومتی وزراء کے اس طرح کے بیانات ظاہر کرتے ہیں کہ ظاہر آئندہ آنے والے دنوں میں گورنمنٹ اور اپوزیشن کے ساتھ ان کا جو تلخ رویہ ہے وہ تو کبھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی، وہ تو ایسے ہی رہے گا. اور یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت شاید کسی اور پہ تکیہ کر کے بیٹھنا چاہتی ہے. نہیں، وہ بات نہیں ہے. جیسے میں نے یہ کہا کہ اچھا چلے مثال یہ لے لیجئے، آپ ایک ایزیوم کر لیں کہ ٹھیک ہے کسی اور پہ تکیہ کیا، لیکن اگر یہ سارے لوگ پارلیمنٹ سے، اپوزیشن والے پارلیمنٹ سے استعفے دے کے باہر آ جائیں تو کسی کا تکیہ رہ جاتا ہے پیچھے، تو پارلیمنٹ ختم ہو جائے گی. بالکل. سو یہ تو ان کے اپنے ہاتھ میں ہے. ایکسٹریم سٹیپ وہ چھوڑنا خود نہیں چاہتے. یہ ڈرامہ جو انہوں نے رچایا نا جی کسی پہ تکیہ یہ وہ سارا فضولیات ہیں، غلط ہے، جھوٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کرنا نہیں چاہتے. خطرات کیا ہے؟ آپ یوں دیکھیے کہ اگر اس پارلیمنٹ سے، اس نیشنل اسمبلی سے یہ سارے استعفے دے کے باہر آ جائیں تو نیشنل اسمبلی ٹوٹ جائے گی، کیونکہ آپ اتنے میسو استعفوں کے بعد الیکشن آپ کو نیا کرانا پڑے گا. بائی الیکشن تو ہوتے نہیں اس کے. اسی طرح سندھ اسمبلی سے پی ٹی آئی ساری ان ماس نکل جائے گی، سندھ کی گورنمنٹ گر جائے گی. پیپلز پارٹی افورڈ ہی نہیں کرتی کہ سندھ کی گورنمنٹ ان کے ہاتھ سے نکل جائے یا فی الحال وہ گورنمنٹ ٹوٹ جائے. جتنا مال کھایا، کرپشن جو کچھ ہے اس کے سارے ثبوت سندھ میں ہیں. حکومت نکلی نہیں ہاتھ سے تو ثبوت بھی باہر آ جائیں گے، پکڑ دکڑ بھی ہو سکتی ہے، سزائیں بھی ہو جائیں گی. اور جب بیٹھے رہیں گے تو کوئی ثبوت بھی وہاں سے نہیں نکلے گا. سو یہ ساری کہانیاں ہیں. یہ صوبائی حکومتیں قابو کی ہوئی ہیں، چھوڑنا کوئی نہیں چاہتا. ابھی اسی طرح نون لیگ کو دیکھ لو. نون لیگ اس وقت پی ایم ایل این وہ حکومت میں نہیں لیکن بڑے اسٹرانگ پوزیشنز میں ہیں، فیڈریشن میں بھی اور پروونسز میں بھی، خاص طور پہ پنجاب میں. اس چیز کی کیا ضمانت ہے کہ اگلا الیکشن ہو تو پی ایم ایل این کو اتنی بھی مل جائیں گی سیٹیں؟ نہ ملی پھر تو بے حیثیت ہو جائیں گے. سو رسک ان کے لیے موجود ہیں. اس وجہ سے یہ کوئی بہت بڑا سٹیپ لینا نہیں چاہتے. باقی نیریٹو ہیں، آپ صبح سے لے کے رات تک کہتے رہتے ہیں سلیکٹڈ، یہ آپ کہتے ہیں جناب نااہل ہیں، کچھ نہیں کرتے. یہ ان میں اگر صرف اس سسٹم کو کوئی گرانا چاہتا ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان. وہ خود باہر رہ گیا، تڑپ رہا ہے. اسی طرح جیسے مچھلی پانی سے کہیں باہر رہ جائے، مچھلی کی داڑھی تو نہیں ہوتی لیکن بہرحال اگر مچھلی باہر رہ جائے تو یہ اس کا حشر ہو سکتا ہے. مولانا کا یہ حشر ہے. اس کی وجہ سے وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہے اور وہ کہتے ہیں جی میں نہیں چونکہ آ سکا پارلیمنٹ میں تو بے شک سب کچھ برباد ہو جائے، تہس نہس ہو جائے. وہ دوسری پارٹیاں یہ نہیں کرنا چاہتی، ان کی اپنی سٹیکس ہیں. تو اسی وجہ سے یہ سارا قصہ جو ہے یہ اسی طرح لنگر آن کر رہا ہے، چل رہا ہے. نعرے سن رہے ہیں آپ، ہر طرح کی فضولیات سنتے ہیں، لیکن کتنا آسان طریقہ ہے. اگر اتنا ہی یہ برا ہے شخص اور آپ حکومت کرنا چاہتے ہیں، نئے الیکشن چاہتے ہیں، تو بالکل استعفے دے دیں، اسمبلیوں سے تو باہر آ جائیں. ہو سکتا ہے کہ نہیں، پھر الیکشن کروانا پڑ جائے. پھر تو ظاہر ہے کرانا ہی تو پڑے جو گا. چیز ان کے ہاتھ میں اپنے وہ کیوں نہیں کرتے؟ روز یہ کہتے ہیں ہمیں یقین دہانی کرائی گئی ہے، ہمیں وعدہ کرایا گیا. بھائی یقین دہانی تیرے اپنے ہاتھ میں ہے، استعفے تو باہر آ جاؤ. یہ ڈرامہ رچانے سے، یہ قوم کے ساتھ جھوٹ فراڈ کرنے سے آپ کو کیا ملے گا؟ ایسے ہی گمراہی. ورنہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ استعفے دیں اور باہر آ جائیں. سر، وزیراعظم عمران خان نے ٹویٹ کیا ہے کہ اداروں کو جو ہے نا لڑانے کی جو سازش ہے وہ ناکام ہو گئی ہے. تو کون کر رہا ہے یہ سازش، اور کیا یہ سازش اندرون جگہ سے کی جا رہی ہے پھر یہ باہر سے کی جا رہی ہے؟
میرا نہیں خیال کہ کوئی سازش وازش تھی. یہ سپریم کورٹ کو ایک آپ کہہ لیجئے کہ لیٹ سوچ آئی کہ اچھا یہ کرے, اس کی ہیئرنگ کر لیں. اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو اٹارنی جنرل ہے وہ جب یہ پٹیشن آئی ہے تو اس کے بعد انہوں نے سارے اس پہ کاغذات وغیرہ اکٹھے کیے, پرانا جنرل کیانی والے اور یہ جی کیسے ہوتی رہی ایکسٹینشن وغیرہ, اور سپریم کورٹ کے پاس خود ہی پہنچ گئے والنٹریلی صفائی دینے کے لیے کہ جی یہ دیکھیں. تو کہا یہ جاتا ہے کہ جب یہ دینے کے لیے صفائی وغیرہ آئی گئے تو پھر سپریم کورٹ نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے پھر اس کی ہیئرنگ کر لیتے ہیں. لیکن اس وقت ہیئرنگ جب شروع کی تو دن 3-4 تھے. سپریم کورٹ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کا یہ خیال ہو کہ آخر حکومتیں کرتی نہیں ہیں یہ جو ایکسٹینشنز, تو ضرور کوئی نہ کوئی جواز, کوئی قانون, کوئی چیز ہوگی نا, تو چلیں وہ سامنے آ جائے گی. لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ بھی حیران ہو گئے ہوں کہ یار آج دن تک یہ کام تو ہوتا رہا لیکن قانون کوئی نہیں تھا. یہ ایکچولی یہ 1971 کی جنگ کے بعد مسئلہ بنا تھا کہ آرمی کو, ایئر فورس, نیوی یہ ری آرگنائز کیا جائے, ان کی آپس میں کوآپریشن بڑھائی جائے. اس وقت پہلی دفعہ یعنی اس وقت ایک کمیشن بنایا گیا, کمیشن نے رپورٹ لکھی. یہ اس کمیٹی رپورٹ یا کمیشن رپورٹ کے تحت یہ سارے ٹینیور چل رہے ہیں. اس وقت پہلی دفعہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ اور وہ محکمہ کریٹ کیا. اس سے پہلے نہیں تھا. اس سے پہلے تینوں سروس یہ کمانڈر ان چیف کہلاتے تھے. آرمی کا چیف یہ کمانڈر ان چیف کہلاتا تھا, وہ ایئر چیف کہلاتا تھا, یہ نیول وغیرہ سارے اسی طرح. تو اس وقت ان کو چیف آف آرمی سٹاف, چیف آف نیول سٹاف, چیف آف ایئر سٹاف وغیرہ بنایا گیا, اور پھر ان کے اوپر ایک چیئرمین مقرر کیا گیا جس کو ہم چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کہتے ہیں. اس میں پھر سب کے ٹینیور انہوں نے مقرر کیے, ورنہ پہلے اس سے پہلے جو کمانڈر چیف بن جاتا تھا وہ کمانڈر چیف بنا ہی رہتا تھا, ٹینیور نہیں تھے. تو پھر ٹینیور مقرر ہوئے, اور اس کا ایک لاجک تھا کہ جناب آپ نے کور کمانڈر کو 4 سال دینے ہیں تو چیف کو 3 سال دیے. یہ چیز جو تھی یہ اس کمیٹی کی رپورٹ کے تحت یہ چیز چلتی آ رہی تھی. یہ اس کا سورس تھا, وہاں سے یہ سارا چلا. لیکن اس کی قانونی شکل نہیں بنی, یعنی کانسٹیٹیوشن میں یا پاکستان آرمی ایکٹ میں یہ چیزیں نہیں دی گئیں. اب وہ جب سامنے آ گئی تو آپ کو کرنا پڑ گیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایکسیڈنٹلی ہوا ہے, اس میں سازش والا قصہ نہیں تھا. سر اس ایشو کو کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی بہت زیادہ اٹھایا ہے, بہت سبکی ہوئی ہے, صرف یہ کہہ دینا کہ ٹھیک ہے سازش ہوئی ہے اور سازش کو ناکام بنا دیا گیا, اس طرح کی باتیں کرنا. اگر دیکھا جائے اسی گورنمنٹ میں اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا, اتنا بڑا واقعہ, اس کے بعد بھی کوئی ایک بندہ بھی برطرف نہیں ہوا. ایک ہمارے جو وزیر ہیں فروغ نسیم صاحب, انہوں نے استعفیٰ دیا تھا, پھر دوبارہ آ گئے وہ بھی. اب وہ حکومت نے کسی کو بھی نہیں نکالا کبھی بھی, سوائے اسد عمر کی. وہ اس وقت جب کیا تبدیل کیا تو اس کے علاوہ تو انہوں نے کسی کو بھی نہیں چھیڑا. تو کیا سارے جو ہیں وہ پرفارم کر رہے ہیں, سب ٹھیک کام کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. پنجاب میں بزدار صاحب بیٹھے ہیں, مطلب پورے پاکستان میں دیکھ لیں کوئی بھی بہت مطمئن نہیں ہے ان سے. تو وہ حکومت بضد ہے کہ نہیں اسی سے ہم نے گزارا کرنا ہے. کیا مجبوری ہے, کیا وجہ ہے؟ مطلب یہ ہر چیز میں, اب باقیوں میں تو ٹھیک ہے تبدیلی, یو ٹرن لے لیتے ہیں, تبدیلی کر دیتے ہیں. اب پنجاب میں ہی یہ جو ٹیم بدلی انہوں نے, ابھی وہاں پہ آئی جی وغیرہ لوگ بدلے ہیں, یہ کوئی تیسری چوتھی دفعہ بدل چکے ہیں. تو سارے کہتے ہیں کہ یار ایک دفعہ بزدار بدل کے دیکھو. ساری دنیا جو پہلی ٹیم آئی وہ بھی غلط تھی, دوسری آئی وہ بھی ٹھیک نہیں تھی, تیسری آئی وہ بھی ٹھیک نہیں تھی, اب آپ نے چوتھی لگا دی. تو ہو سکتا ہے کہ جو ٹیم کے اوپر آپ نے لگایا ہوا ہے کیپٹن اس کا وہی غلط ہو. تو اس کو تبدیل نہیں کرنا, ٹیمیں آپ بدلتے جائیں تو رزلٹ تو نہیں آپ کو مل رہا. سارا پاکستان جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ 2-3-4 دفعہ میں آپ بدل بیٹھیں گے, پھر اس کے بعد کہاں سے لوگ آئیں گے؟ مریخ سے لے کے آئیں گے آپ. تو یہ وہ خرابی ہے کہ ایک ریجیڈیٹی ہے. آپ بس ایک فیصلہ کیا, بازار لگا دیا, لہذا آپ کہتے ہیں جی اگر میں نے ہٹایا تو دنیا یہ نہ سمجھے کہ میں نے غلط کیا تھا. تو اس سے تو کام نہیں چلے گا. آپ نیچے سے ٹیمیں بدلتے رہیں, جو ٹیم کا لیڈر, ٹیم کا کیپٹن وہ وہی بیٹھا تو وہ ان کو استعمال ہی نہیں کر سکتا. تو یہ دشواری ہے کہ آپ کو ریجڈ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں پرفارمنس دیکھیں بڑا کرٹیکلی, کیونکہ یہ ملک آپ کی دوستیاں نبھانے کے لیے نہیں ہے. ملک ہے جو 20 کروڑ عوام کی خدمت کے لیے, ان کے مفاد کے لیے کہ آپ نے چلانا ہے. تو بزدار صاحب ہو سکتا ہے آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہوں ان سے, آپ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں, یا کسی نے ریکمنڈ کیا ہو, لیکن بزدار صاحب کے تجربے میں آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ پنجاب کا نظم و نسق ہے وہ برباد کر دیا جائے. لہذا اس پہ سوچنا چاہیے ان کو.
اچھا سر، ابھی کیونکہ ہم نے بھی بات کی کہ گورنمنٹ کو ظاہر ہے قانون سازی کی ضرورت ہے اس پہ، لیکن ان کے پاس ظاہر اکثریت موجود نہیں ہے، اور اپوزیشن اس ایشو پہ آ کے ظاہر ہے سیاست کر سکتی ہے، اس ایشو پہ وہ متفق نہ ہو، تو اس سچویشن میں جو آرمی افسران ہیں ان کے لیے صورتحال وہ دیکھیں گے تو کس قدر افسوس